چلے آگے ہم آج پڑھ لیتے ہیں 3-4 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ علم ترا، علم کیا، الف جو پہلے کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو، خرجو وہ نکلے، دیکھا نا یہ جمع مذکر غائب، خرجو وہ سب نکلے، علم ترا الی الذین خرجو کیا نہیں دیکھنا آپ نے ان لوگوں کو جو نکلے، من دیارہم، من مانے سے، دیارہم اپنے گھروں سے، دیار کا دیار گھر، دار مانے گا دیار زیادہ گھر جمع، ہم اپنے گھروں سے، یہ من کی وجہ سے دیار کے نیچے زیر لگی ہے، من دیارہم وہم الوفن، وہم الوفن اور وہ الوفن ہزاروں کی تعداد میں، الف قانون پڑھا نا، الف مانے ہزار، الوفن ہزاروں، حاضر الموت موت کے ڈر سے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، وقال لہم اور کہا، فقال پس کہا، لہم ان سے، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کیا انہیں، احیا اس نے زندہ کیا ہم انہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس یقیناً بڑے فضل والا ہے، ذو زا والا، فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، علی مانے پر، الناس لوگ، علی الناس ولکن اور لیکن، اکثر الناس لوگوں کے اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے، پڑھا نا، یشکران یشکرون، یہ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے، جمع مذکر فعل مضارع غائب، وقاتلو اور تم لڑو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وعلمو اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم دیکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذلذی، من مانے جو، ذلذی وہ جو، یقرضو جو قرض دے، یقرضو یہ فعل مضارع واحد مذکر، من ذلذی جو قرض دے، اللہ یہاں پہ اللہ پر زبر ہے، اس لیے اللہ کو زبر ہوگی تو یعنی اللہ کو دیا ہے، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا جو کوئی قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فَيُضَاعِفُهُ بس یضاعف وہ بڑھائے گا، وہ بڑھا دے گا، ہو اسے یعنی اس قرض کو، لاہو اس کے لیے جس نے قرض دیا اس کے لیے، اضعافا کثیرا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، یعنی بہت زیادہ ملٹیپلائی کرے، اضعافا کثیرا اس کو بڑھا چڑھا کر اسے دے گا، واللہ اور اللہ، یقبض تنگ کرتا ہے، اور یبسطو اور وہی فراخی دیتا ہے، یبسطو اللہ تنگ کرتا ہے، یبسطو وہ یہی فراخی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آج کے سبق تو آج تو آسان ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی مختصر سی تفسیر۔
تو یہ علم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کے تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہ ایک قوم کے بارے میں جس کا صحیح پتہ نہیں کہ کون سی قوم تھی، مگر یہ وہ لوگ تھے جو کسی بیماری کے ڈر سے نکلے، اپنے گھروں سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے، یا جہاد کی سے بھاگ کے نکلے، یہ دشمن کے خوف سے. ہزاروں کی تعداد میں وہ خوف سے نکلے اور وہ دوسری جگہ چلے گئے کہ ہم یہاں پہ ہم موت سے ڈر کے بھاگے. وہ جو موت کے ڈر کے بھاگے تو پھر کیا ہوا؟ بس اللہ نے ان سے کہا موتو، مر جاؤ، تم مر جاؤ. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ. یعنی ایک موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو پھر انہیں اللہ نے بھی کہا کہ تم مر جاؤ. ان کو یعنی موت کے ڈر سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی تقدیر سے بچ کر تم کہیں جا نہیں سکتے. اگر موت آنی ہے تو وہ تو آنی چاہے، تم جہاد سے بھاگو، بیماری سے بھاگو گے تو موت نے تو پکڑ ہی لینا. اگر آئیے تو آئیے. دوسرا یہ کہ انسان آخری جائے اپنا اللہ کی طرف، جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ دیوی دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ پیدا بھی کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا بھی دیا کہ وہ اللہ ہی دوبارہ جس طرح ابھی پیدا کیا تو بعد میں قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے. تو یہ دکھایا، پہلے جہاد کی بات ہو رہی تھی، اور اب یہ دکھایا کہ اس کے بعد آ رہی پھر جہاد کی بات کہ تم موت سے ڈر کے بھاگو گے تو موت نے تو آنا ہی آنا ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑو. تو یہاں پہ پھر یہ جو پہلے ان کو اللہ نے مار دیا، ثم یحیاہم، پھر ان کو ایک نبی کی دعا سے ان کو سب کو واپس زندہ کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے والے لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا شکر ادا نہیں کرتے. اسی لیے نا کہ جو بیماری کے ڈر سے جو لوگ بھاگے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کہ حتیٰ کہ جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو لشکر کے جو قائد تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے. تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ شام جایا جائے یا نہ جایا جائے. اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں موجود ہو، تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو. تو سیدنا عمر فاروق یہ فرمان نبی سن کر واپس تشریف لے گئے، آگے نہیں گئے کہ وبا پھیلی ہوئی. یہ جو پچھلے دنوں کورونا کے بار حدیث جو سنا رہے تھے وہ اسی سلسلے میں سنا رہے تھے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر ہے تو پھر وہیں رکے رہو، وہاں سے کہیں اور نہ جاؤ. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اللہ نے دکھا دیا ہے کہ موت سے بھاگو گے تو موت نے تو پھر بھی آلے، پھر اللہ حکم دے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وَعَلَمُوا، کہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ سمیع علیم، جاننے سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ جو دے قرض اللہ کو، اللہ کو قرض حسنا. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں، اللہ تبارک ہمیں جو چیز دے رہا ہے اللہ ہی کے سب کو دیا ہوا ہے، اور پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں جو دو گے وہ بھی قرض حسنا، اللہ اپنے اوپر قرض لے رہا ہے. تو اس اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ کتنے مہربان، کہ خود کی دی ہوئی چیز خود ہی لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض دے رہے ہیں. تو اللہ کیا کر دے گا؟ فَيُضَاعِفُهُ، اسے وہ بڑھائے گا، لہو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، خوب بڑھا چڑھا کر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دیں گے. اب جیسے پہلے میں جہاد کو حکم دیا ہے کہ اپنی جان کی قربانی دو، اور یہاں پہ مال، قرض حسنا. اس طرح صحابہ کرام کا تو یہ آتا ہے کہ جی صحابہ کرام جب ایک آیت سنی، یہ آیت آئی تو ایک صحابی کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ لے کے اپنا ان کا ہاتھ کہا کہ میرا باغ جس میں 6 ہیں یا جتنے کھجور کے درخت ہیں وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. اور وہاں سے گئے اور اپنی بیوی کو باہر سے ہی آواز دی
کہ آ جاؤ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ صحابہ کرام تھے جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا اپنی محبوب چیز، اس طرح فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. تو یہ ہے جو اپنے اللہ کی راہ میں دے گا. قرآن میں تو ویسے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دے گا تو ہم آگے کچھ دن بعد آئے تو اس میں کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی ایک دانہ دے گا تو اس کی مثال اسی طرح کہ جیسے اس سے 7 بالیاں نکلیں، جیسے آپ سمجھے کہ 7 مکئی کے سٹے نکلے، اس میں ہر ایک میں 100 دانے ہوں تو کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 700 ہو گئے. 700 گنا تک بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے دیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اس طرح کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے. اسی طرح سے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری کا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں. پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کون ہے جو ایسی ہستی کو قرض دے، کون ہے جو ایسی ہستی کو قرض دے جو محتاج ہے اور نہ ظالم. یعنی اللہ نہ محتاج ہے اس کا، مگر پھر بھی قرض سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، تم ہی کو فائدہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی گن کر دے گا، اور مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا. جو جتنا مال اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر ہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، تو جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے. اور پھر کیا ہے واللہ وَأَنَّ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ. اور اللہ ہی بند کرتا ہے اور اللہ ہی کھولتا ہے، یہ اللہ ہی اس کی کمی کر دیتا ہے اور اللہ ہی یبسط کھولتا ہے یا فراخی کرتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، اسی کا مال اگر اس کے حق دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون یہ مجہول، شروع پہلے والے پہ پیش اور پھر جیم پر الف یہ زبر، یہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی آج کا سبق یہیں تک تھا، کل شاید زیادہ ہو گیا. جی سر ایک چیز پوچھنی ہے، یہ قرض حسنہ جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر آپ نے دیا ہے کوئی قرض، یعنی کسی نے مانگا اور آپ نے اس کو آسانی دی، اس کو جلدی کے لیے نہیں کہا، اس کی آسانی کے حساب سے اس سے واپس لیا، جب وہ دے سکتا ہے ادا کر سکتا ہے. وہ بھی قرض حسنہ ہی ہے. کسی کو آپ اس ہاں طرح مجھے قرض دے دیں، اس کا علم یہی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا آپ سے. وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ اللہ کی جو راہ میں دیا جاتا ہے وہ بھی قرض ہے، تو اللہ خود مانگ رہے ہیں حسنہ تو قرض حسنہ، اس کا قرض حسنہ ہی ہوگا. جی اللہ کو قرض یقرض اللہ قرض یقرض اللہ، جو کوئی قرض دے اللہ کو، اللہ پر کیا ہے زبر، یہ اللہ کا لفظ ہے یہاں پہ، جو کوئی قرض دے اللہ کو قرض حسنہ. وہ بھی آپ ٹھیک کریں، کسی کو آپ اس طرح قرض دیں کہ جی اس پہ کوئی مدت مقرر نہ کریں کہ جب تیرے پاس ہو تو دے، جب تیرے پاس اور ہو نہ تو دے. ادا کر سکے تو اسے معاف کر دیں. وہ تو بہت ہی بڑا اجر ہے. نہ اور کسی کو قرض دینے کا تو بہت بڑا اجر ہے. اگر آپ قرض دیں تو اس کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قرض اگر کسی کو دیا تو آپ نے تو اس کا سمجھو کہ آپ کو اس کے آدھا تقریباً یا اس کے مثل پورا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ اس کی مدت کے مقرر کی اور مدت کے بعد اگر آپ اس کو اور رعایت دے دیں تو سمجھو کہ اسی جتنا آپ نے قرض دیا اس کے برابر. اگر آپ نے کسی 1,00,000 روپے قرض دیا تو آپ سمجھو کہ اللہ کے راہ میں آپ روزانہ 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں. تو قرض دینے کا، قرض کسی کو ضرورت ہے اس کو دینا، اس کا بہت زیادہ یعنی اجر. اسے تقاضا نہیں کرنا چاہیے نا. اگر ایک دینے والا ہو تو تقاضا بھی کرنا چاہیے کہ جان کے نہیں دے رہا. اگر کوئی بدماشی بھی اتر آیا کہ اس کے بعد ہے اور نہ دے رہا تو پھر تقاضا کرنا بھی چاہیے کہ کیوں نہیں دے رہا. ہاں وہ تو اندازہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بالکل. اگر کوئی نہ دے پا رہا پھر رہا، اگر آپ کو تقاضا
نہ کرے، نہ دے پا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی خود تو موج کر رہا ہے اور آپ کو اپنا قرض لوٹا نہیں رہا، تنگ تو کر اس رہا ہے، کو بالکل بھی چاہیے کیوں نہ کرے. exactly. جی جی پھر جاتے ہیں اس کی طرف، گرامر کی طرف. کل والا سبق چل رہا ہے فعل مضارع. آتین سے جو فعل شروع ہوتے ہیں یا آتا ہے نو، یہ وہ تو الف، اب تو یہ سب آگے ہوں گے، میں اور ہم یہ سب پہ. اور یہ تسنیہ کے لیے آنو، آ نی، اور جمع کے لیے واو نون، یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان تضربون، اضربو نضربو. پھر وہ عورتوں کے مونس کے تضربو تضربان یضربنا، تضربین تضربان تضربنا، اور یہ تو دونوں کے ایک ہیں، یضربو نضربو. تو ہم پڑھ رہے تھے کل یہاں پہ. سب کو یہ سمجھ آنے چاہیے، کیونکہ سب کو سمجھ آئے گی پھر اچھا لگے گا کہ آگے بھی ہم اسی حساب سے بڑھیں گے. جی کس کو نہیں، کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مشکل ہو رہی ہے تو وہ پڑھے، جس کو سمجھ نہ آ رہی. سب کو آ رہی ہے تو بڑی اچھی بات. جی کوئی پڑھ کے بتائے. سنیا آپ پڑھیں بیٹا اس کو. آپ نے پڑھا تھا شاید کل کس نے نہیں پڑھا، وہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کفروا بآیات اللہ، جی جی کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں سے. اللہ کی کفروا آیات سے. جی اللہ کی آیات سے. کفروا وظلموا، انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ظلم کیا. ولکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے. اور وہ ٹھہرے غار میں، ان کی غار میں. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی نفس پر. أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، تو نے نعمت کی ان پر. لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کیوں تو نے فرض کی ہم پر جنگ. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اس نے کہا کم، کتنا تو ٹھہرا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، یقیناً تو تھا غفلت میں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے غار میں، ان کی غار میں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تو تھا جانب طور کی جانب.
نے پتہ نہیں کیا کیا، سب کچھ غائب ہو گیا. جی سنیا پڑھو بیٹا، آواز چلی گئی. آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. چلے، آپ نے تو پڑھ دیا. چلے بسم ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا. فسجدوا سوری، آپ نے بیٹا پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا. جی اور کون پڑھے گا ابھی؟ یہ کیوں آ جاتا ہے؟ ہم؟ میری آواز جا رہی ہے؟ جی کون پڑھے گا آگے؟ شگرا پڑھے. جی سناؤں؟ یہ کل میں نہیں پڑھا تھا یہ والا. پھر آپ چھوڑ دیں. پھر عظمیٰ فاروق آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہب اللہ بنورہم دے گیا اللہ ان کے نور کو وترکہم فی ظلمات اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں. ٹھیک ہے. جی جی ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. فتح اللہ علیکم، یہ کیا ہے؟ فتح کھولا اللہ نے تم پر. جی جی صحیح. وقال من ذریتی، اس نے کہا میری اولاد میں سے. ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. جی پھر ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی فرانا آپ پڑھیں. یہ ذہب اللہ والا پڑھوں؟ نہیں یہ تو ہو گیا نا، آگے والا پڑھ لیں. من الذین ومن الذین اشرکوا. آ جائے گا، من مت کریں پڑھیں. الذین اشرکوا، اور 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 جنہوں نے جی جی اشرکوا، من بھی تو ہے نا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکوا اشرکوا. آپ لفظ دیکھیں کیا ہے. شین را کا کیا ہوتا ہے؟ شرا، الف کو چھوڑ دیں، آگے دیکھیں. شین را کاف کیا ہوا؟ شرک. ہاں تو بس شرک ہی ہے نا. اور جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک الذین، کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا. قالوا لا اخوانہم وقعدو، اور قالو انہوں نے کہا اخوانہم. اس کا مطلب دیکھیں، میں ابھی آ رہا تھا میں بھول گئی. سمجھنا ہے اولاد، آ رہا کیا. جبھی تو کہہ رہی ہوں کہ سمجھ کے تو پڑھ رہی ہوں، اس لیے تو بھول گئی ہوں. سمجھ کے پڑھنا تو بھولنا تو نہیں، بھولتے نہیں ہے نا وہ، ویسے یاد قالوا کیا پھر بھول جاتا ہے بندہ. اخوانہم، لی مانے لیے، لی مانے لیے. اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو. بھائیوں بھائیوں کو. کے بھائیوں کے لیے.
پھر بھائیوں ہم کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے پڑھا نہیں آج آپ؟ وہ بیٹھ گئے. جی جی وہ تو لکھا ہوا ہے بیٹھ گئے. ہاں وہ تو لکھا ہوا تھا. مجھے بڑی آیت کا نہیں آ رہا تھا, مجھے چلے چھوٹی کوئی آیت بات تو آ رہی تھی. نہیں نہیں, سارے آنی چاہیے نا, سارے آئیں گے تو آگے چلیں گے, ورنہ تو پھر آگے جانے کا فائدہ نہیں نا. چلیں کوئی بات نہیں, پھر کل سے ہی, مگر آپ تھوڑی چلیں سی انشاءاللہ میں کل سناؤں گی. تیاری کل ضروری ہے. انشاءاللہ یہ بڑی والی. نہیں بڑی بات نہیں, اور بھی آگے بھی نکل تو اس کو چیپٹر کو ختم کرنا ہے, تیسرا دن چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے چلیں جی. یہ آمنہ بھی آپ آ نے رہا تو ہے پڑھا والذین نہیں ابھی. آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, یہ بھی آتا ہے مجھے, وہی نہیں آ رہا. کون سا آ رہا ہے؟ سب سے نیچے والی بھی آ رہی ہے مجھے. اور وہ تو جو روز ہی لوگ پڑھتے ہیں. ایمان لائے اور جی چلتے آ جائیں گے, سب آ جائیں گے, صرف آپ دھیان نہیں دے رہی ہیں, اور کوئی تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آ جاتا ہے. جعلوا للہ شرکاء الجن. کہاں سے پڑھوں؟ وجالو یا من النزینہ سے پڑھوں؟ چلے آپ تین ہی پڑھیں, 3 آیات پڑھیں. کون سی, شروع والی یا یہاں سے من وجالو سے؟ الذین اشرکوا, من الذین اچھا, اشرکوا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور جن لوگوں نے شرک کیا, قالو من بھی تو ہے نا, انہوں نے, ومن الذین, من کا مطلب سے, ان لوگوں میں اور سے ان میں جنہوں نے سے, شرک کیا, جنہوں نے شرک اور کیا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا, قالو انہوں نے کہا, لی اخوانہم اپنے بھائیوں کو, وقعدوا اور وہ بیٹھ گئے, جی جی. وجعلوا اور انہوں نے بنایا, للہ جعلوا نہیں, جعلوا. جعلوا انہوں نے بنایا, للہ اللہ کے لیے, شرکا شریک, الجن جن کو. ماشاء اللہ ٹھیک, آپ کو صحیح سمجھنے لگی ہیں آپ, انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے. بہت اچھا, اللہ انشاءاللہ. مبارک فی علمک. جی کون اور شگفتہ البنا, کوئی نہیں بات اٹھا رہا. یہ میں پڑھ لیتی ہوں, کل میں نے رائٹ سائڈ والے پڑھے تھے. چچا یہ کل میں نے یہی پڑھا تھا. چلیں شکریہ, آپ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا احسان کیا, منہم ان میں سے, واتقوا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا, اجر عظیم بڑا اجر ہے. الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی, من بعد ذالک اس کے بعد, واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے, اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں. جی جزاک اللہ مبارک فی علمک, آپ کے تو آسان ہے. جی الونا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعات, واقعہ جب واقعہ ہو جائے گی. دوبارہ پڑھو. اذا, اس میں تھوڑا بڑا کر دیں, بہت اس سے چھوٹا بڑا ہے تو میرا. میں کیا کروں. چلیں بس ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں میں نے کہا. اذا وقعت الواقعہ, جب واقعہ ہو جائے گی, واقعہ ہونے والی. فاشارت الیہ, پس اس نے اشارہ کیا اس کی طرف. فلما سمعت بمکرہن, پس جب کو اس نے سنا ان کے فریب کے بارے میں, ان کے فریب کو یا مکر کو. ابھی دیکھیں ارسلت علیہ, یہ لفظ دیکھیں, یہ لفظ دیکھیں, یہ کیا ہے. پس جب اس نے سنا, نہیں یہ اس عورت نے سنا, اگر مرد ہوتا تو کیا تھا, سمیا. سمع. اور اگر 2 عورتیں سنیں تو پھر سمیا, اگر مونس ہوگا تو سمعتا. اور اگر سب عورتیں سنیں, وہ سب عورتیں سنیں. سمیا نا بھی ہوتا ہے, سمینا.
سمیعنا ٹھیک ہے نا, نا بھی ہوتا ہے کیوں, یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. نون اس کو کہتے ہیں نون نساء, ماضی میں وہ ہوتا ہے نون نساء. سمیعنا سمیعنا. ان سب نے سنا, دیکھنا اس ایک نے سنا, سمیعت, سمیعتا, سمیعنا وہ ہوتا ہے. سمیعنا یہ مذکر جو آتا ہے نا, مذکر کے لیے سمعو اور عورتوں کے لیے سمیعنا, تو اس کو کہتے ہیں نون نساء, عورتوں کا نساء, نون عورتوں کے لیے. اور وہ یہ کبھی ساری مؤنث ہی تھی ایسے. سمجھ آ رہی نا, تو اسی طرح سمجھ آ رہا نا کہ سارا. جی اچھی بات. ارسلت علیہن, اس عورت نے بھیجا ان کی طرف. جی قال ومن ذریتی, اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. ظلموا انفسہم, انہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. جی اللہ مبارک, جزاک اللہ. جی اور کون؟ اسماء پڑھیں. پھر شکو 3 پڑھیں اسماء. اچھا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس عورت نے کہا بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تم سے اگر تم تھے تقیہ. کیا ہوگا؟ تم تھے کہ تم ہو تقوی اختیار کرنے والے. جی. یا ایھا الناس قد جاءتکم, اے لوگو یقیناً آئی تمہارے پاس موعظۃ من ربکم, نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. قالت ما جزاء, اس عورت نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا, جو جزا ہے ارادے کی آپ کے گھر والوں سے. سوءن کیا ہوگا؟ دوبارہ پڑھیں, کس طرح پڑھیں؟ قالت, اس نے کہا, اس عورت نے کہا ما جزاء, جو جزا ہے, یہاں پہ کس جو ہوگا نا, کیا سزا ہے, کیا جزا, کیا سزا ہے. جی میں نے کیا پہلے کیا کہا تھا. جی جی کیا جزا ہے من ارادہ سے. وہ تو من ہوتا ہے, یہ تو من ہے. جو ارادہ کیا, جو ارادہ کیا, جس نے یا جو جس نے ارادہ کیا کیا آپ سزا کے اس کی, جس نے ارادہ کی باہلکا, تیرے گھر والوں کے ساتھ, تیرے گھر والوں سے دھوکہ کرنے کی. سوء برائی, سوء پڑھا برائی, برائی جی کا. جی برائی کیا کرنے کی. سزا ہے اس کی جس نے ارادہ کیا تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی. جی. فلما سمیعت بمکرہن, پس جب اس عورت نے سنی ان کی مکر. جی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد. دوبارہ کرنا اس کا کیا کیا؟ الا الذین تابوا, الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی, من بعدی, اس کے بعد, ذالک واصلحوا, ذالک یہی ہے, اور نیک اعمال کیے. نہیں, من بعد ذالک تو پہلے والے کے ساتھ ہے نا, الا الذین تابوا من بعد ذالک, یہ اس کے بعد. جی جی, الا الذین, اور نیک اعمال کیے. الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک اعمال کیے. نیک اعمال کس کا ہے؟ واصلحوا, اصلح تو نیک اعمال تو نہیں ہوتا, وہ تو اعمال الصالحات, صالحات. یہ تو اصلح ہے, اصلاح کی, جنہوں نے اصلاح کر لی تھی, اصلاح کر لی. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنت, یہی لوگ ہیں جنت والے. جی ماشاءاللہ. جی سدرا سنائیں گے آپ بھی؟ سدرا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہیں سے سناؤ. جی.
कालती इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी क्या मिनका कालती तो नहीं है, कालत एक मिनट कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। रशीदा, मुझे इतना सही नहीं आ रहा, कोशिश करती हूँ। कोशिश ही करनी है, कोशिश करेंगे तो सही आएगा ना, जी। आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा। कालत का इस औरत ने कहा, बेशक मैं पनाह में आती हूँ रहमान की मिनका तुमसे इन्ना कुंती तुमसे अगर तुम हो तकवा इख्तियार करने वाले। जी, ये सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम ने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया उनके पास, उस वक्त उन्होंने कहा, कालत, उस औरत ने कहा, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुमसे, इन कुंत तकिया, तुम हो अल्लाह से डरने वाले। जी, अगर हो तुम उससे डरने वाले। जी, या अय्युहन नासु कद जाअतकुम मुइज़तुन मिर रब्बिकुम। ए लोगों, जब आ गई तुम्हारे पास नसीहत कद माने तुम्हारे कद का क्या करोगे, ये यकीनन, अलबत्ता जब यकीनन, जब जब नहीं, जी, जब नहीं है, या यो नाजो कद, यकीनन कद हाँ, ए लोगों, यकीनन आ गई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से। एक नसीहत, मौइज़तुन, एक नसीहत, जैसे एक को ना नसीहत दो जबर दो जेर दो पेश, तो वो एक हो जाते, मौइज़तुन, क्या कोई, जैसे कोई रसूल, या एक रसूल, या मौइज़तुन, एक नसीहत, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। रब की तरफ। कालत मा जज़ा मिन अरादा बि अहली का सवन। मन आरादा, मन है, मिन नहीं है, फिर आरादा है, रा के आगे मन अलिफ। जी। कालत, उस औरत ने कहा, क्या जजा है जिसने इरादा किया घर वालों से तेरे घर वालों से बुराई का। अहली का जी, जी, फलम्मा फलम्मा सामियत बिमकरी हिन्ना। फलम्मा, पस जब उस औरत ने सामियत सुना बिमकरी हिन्ना, पस जब उस औरत ने सुना उन औरतों की चालों के बारे में, बिमकरिहिन्ना, उन ये सारी औरतों सूरह की यूसुफ चालों। की आयत है, सारे सूरह यूसुफ की आयत है। ये उसे जुलेखा ने जब सुना ना उनकी औरतों की, औरतें क्या बातें कर रही हैं, बकरीना, उनकी चालों के बारे में, फलम्मा, जब उस औरत ने सुना, बिमकरिहिन्ना, हिन्ना देखे ना, हुन्ना मतलब वो औरतें, उन जी, इल्लल लजीना ताबू मिन बअदी ज़ालिका व अस्लहू। इल्लल लजीना, सिवाय उन लोगों के ताबू जिन्होंने तौबा की बादा ज़ालिका, उसके बाद जिन्होंने इस्लाह की, वस्लहू, और इस्लाह कर ली, इस्लाह ठीक, कर ली। यानी कोई बात गलत काम की उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, उसके बाद, और इस्लाह, अपनी इस्लाह कर ली। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये आया ना भाई, जो लोग छुपा लेते थे अल्लाह की याद को, छुपा लेते थे, उनके लिए जी, वो लोग बच गए जिन्होंने अपनी उस पे तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, और वही लोग जन्नत वाले हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाहु बारिक फीक। आ गया ना, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सबको आ जाएगा, कोशिश कर जरूरी है, गलती हो कोई बात नहीं, गलती होगी तो ठीक होगा ना, पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ेंगे तो खुद ही हो जाएगा। जी शगुफ्ता, आप पढ़ें फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा राअयनहु अकबरनाहु, पस जब हमने देखा उसे ज्यादा बड़ा, हमने कहा राअयनहु
رائے نا اگر ہوتا نا نون کے جی پتہ جی اگر جی الف جی ہوتا جی پھر وہ نا ہوتا ہم ہوتا. جی جی وہ عورت کے لیے ہے نا. ہاں بس جب دیکھا اسے اکبر ناہو زیادہ بڑا جانا کس اسے. نے دیکھا یہ نہیں بتایا. عورت نے ان عورتوں نے جمع عورتوں نے. نا جو نا یہ جی نون نساء بھی میں نے بتایا تھا نا جمع کی نشانی جب ان جی عورتوں نے دیکھا اسے. جی جی رائنا جمع نون زبر نا جمع یہ جو یہ عورتوں زیادہ. کی جمع کی نشانی جی اکبر نا تو ان لوگوں نے یعنی ان عورتوں نے سب نے جانا اسے بڑا اس سے اسے بڑا ہوا. زیادہ جی بڑا. وقتانا ایدیہن. یہاں بھی نون ہے یہاں بھی نون ہے قطعنا یہ نون. اور انہوں نے کاٹ لیے ان عورتوں نے سب عورتوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ. جی جی وقلنا حاشا للہ اور ان عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ. حاشا اللہ بس محاورہ ہے حاشا اللہ ہے. ٹھیک ہے اللہ کی پناہ ہے. ٹھیک ہے اللہ کی چلیں ٹھیک یہ ترجمے میں پڑھا حاشا للہ کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس قائم کرو ان کے لیے نماز. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اس نے کہا اور میری اولاد سے. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کیا حال کیا عورتوں نے جنہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ پس اگر پورا کرو 10 پس جو اس کے پاس ہے. نہیں کہ کون پورا کرے. اور عورت تو عورت کا اتممتا اور نہیں تو بس تو پورا کر 10 پس جو اس کے پاس تیرے پاس ہے. ہندی کا. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر بس اس نے کہا اے رب بے شک میں اس کے لیے اسے جو نازل کیا تو نے میری طرف بھلائی کے ساتھ محتاج ہوں. ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن القا الیکم السلام لست مومنا اور نہ تم کہو اس کو جو کہے تمہیں سلام نہیں مومن. قالا لا تخف لستا کا مطلب لستا لستا نہیں ہو مومن. وہ تو نہیں کو تو لیسا ہوتا ہے. لستا تو نہ تا تو مومن نہیں ہے. لستا تو مانے مومن تو نہیں ہے مومن. تو نہیں ہے مومن. جو تمہیں کہے کوئی سلام کرے تو اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. جی بلا تقولو وہ یہ تھا کہ جب یہ نہ تم کہو صحابہ کرام کسی گئے جنگ پہ یا کسی سریا پہ گئے تو وہاں پہ ان کو ایک چرواہا میلا اور بکریاں چرا تو اس نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ڈرتے ہوئے سلام کیا اور انہوں نے اس کو مار بھی دیا کیونکہ جنگ کے لیے گئے تھے تو مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر یہ نازل رہا تو ان کو اس کو جس نے تمہیں سلام کیا اس کو تم کیسے کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے. وہ جو آدمی تمہیں سلام کرے اس کو تم نہ کہو کہ مومن نہیں ہے. ولا تقولوا لمن القا جو تمہیں پیش کرے القا ویسے تو کہتے ہیں القا مطلب ڈالنا جو ڈالے. یہاں جو سلام پیش کرے تم پر تمہاری طرف علیکم السلام لست مومنا تم نہ کہو کہ مومن نہیں ہے. لستا تو مومن نہیں. دیکھا نا لیسا نہیں لستا تو نہیں. تو نہیں. قالا لا تخف اس نے کہا نہ تو ڈر نجوتا من القوم الظالمین نجات دی ظالم قوم سے. نجوتا نجات نجوتا پالی تو نے نجات دی. نہیں نجوتا تو نے نجات پالی ہے. تو نے نجات پالی. جی من القوم الظالمین موسیٰ علیہ السلام کے لیے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر
شعیب علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ لا تخف نجوت من القوم، تم ظالم قوم سے بچ کے تم نے نجات پا لی ہے. جی نے نجات پا لی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اچھا وہ میں نے دیکھا نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنت والے ہیں. جی جزاک اللہ بارک فیک، ماشاء اللہ آپ نے اچھی طرح. جی باقی بھی اس کو اچھی طرح پڑھیں، ان کو سب آیت کو آگے بھی ایک ہے میرا خیال ہے. ہاں 2 ہے تو کل یہ سارے ہی پڑھیں گے، مگر یہیں سے شروع کریں گے، یہاں سے تو یہاں سے تقریباً، اور پچھلی بھی سب کو آنی چاہیے. سمجھنے والی بات یہ کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکھے کہ جمع کون سا ہے اور کون سا واحد ہے. یہ عورتوں کے قطعنا ہم نے پڑھا، فعلنا کل ہم نے پڑھا خرجنا، تو یہ دیکھیں قطعنا اسی طرح ہے. اسی طرح ایدیا یہ قطعنا، قلنا یہ سب یہ اسی طرح چلتے. یہ ہم نے یہ سمجھ آ جائیں گے، پھر ہم سمجھ آ جائے گی کہ یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا یہ واحد ہے کہ جمع. اصل مسئلہ تو یہ سمجھنے والی بات سمجھنے سے آئے گا. ایک الفاظ تو چلو جو ہمیں الفاظ نہیں پڑھے ان کے متن معنی بھلے نہ آئے، مگر یہ کہنا سمجھ میں آ جائے نا کہ کون سا سیگا ہے، کون سا ماضی ہے، مضارع ہے، کون سا، تو پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے. چلے انشاءاللہ پھر باقی کل صحیح. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی یوزا فاروق کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر یہ دوسری لائن کا بتائیں گے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ اردو کس کیا چیز اور بنے گی؟ رشیدہ کو مجھے پہلی لائن کیا ماں باول یہ مجھے نسوت اس سے اوپر والی آیت کا. ماں باول نسوت اللہ تھی. یہ جی اس آیت کا. ماں مانے کیا، بالو معاملہ ہے، نسوتن ان عورتوں کا، التی قطن ایدیہن. یہ اصل میں جب یوسف جنہوں نے کاٹ السلام لیے اپنے ہاتھ. کیا معاملہ ہے عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ. یوسف علیہ السلام کو جب وہاں سے قید خانے سے جب بلایا گیا، انہوں نے جب بتایا کہ وہ ایک جانتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک مجھے برات کے ان سے پوچھا نہ جائے. پھر یہ فرعون جو ان کے زمانے میں جو تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے پوچھا ان بادشاہ نے ان عورتوں سے وبال نسبت کہ ان عورتوں میں کیا معاملہ، ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اس نے تحقیق کی تو پھر یہ پوچھا گیا ماں کیا بالو معاملہ ہے، کیا معاملہ معاملہ نسبتاً ان عورتوں کا نسوتی، اور ان التی جنہوں عورتوں نے کا لطیف قطعنا جنہوں نے کاٹ لیا قطعنا ایدیہن انہوں نے کاٹ اپنے لیا ہاتھ. ایدیاں ہن اپنے ہاتھ. ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. جب تحقیق تھے ان عورتوں کو بلایا تھا، انہوں نے ہاتھ کاٹ گئے تھے. یہ پوچھا جی گیا. صحیح. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کہ اگر آپ پورے 10 کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے. یعنی کسی چیز کی اگر کسی کو کہا گیا کہ آپ نے یہ 4 باتیں کر، یہ ہوا نا جیسے یہ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب گئے وہاں پہ مدین میں اور شعیب علیہ السلام کے گھر گئے، تو شعیب علیہ السلام سے ان سے کہا کہ میں میری ایک بیٹی کی شادی تم نکاح کر دوں گا اس شرط پر کہ تو 8 سال میرے پاس کام کرو گے. 8 سال. یہ انہوں نے سمجھو کہ یہ حق مہر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، 8 سال کام کرو گے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال کر دے تو یہ تیری طرف سے، یعنی تیری طرف سے احسان ہوگا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ، اور اگر تو پورے کر دے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے. یعنی 8 سال. اب دیکھیں عورت کے شادی کرنے کے لیے 8 سال ان سے کام کروایا کہ کام کرو 8 سال، اور اگر تو 10 سال کرے تو یہ تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے طرف سے احسان ہوگا. فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری عِنْدِكَ تیری طرف سے. عشرن سمجھ گئے فائن. اور اگر ٹھیک ہے، اتممتا تو پورا کر دے، اتمم تو پورا تا کر دے. تا مانے تو ہاں پورا کر دے. عشرن 10 سال، 10 ہے مطلب ہے 10. جی فمن عندک، بس یہ تیری طرف سے. یعنی 8 سال تو ہاں نے کرنے ہی کرنے، اگر 10 سال کر دے تو تیری طرف سے. اصل مطلب یہ صحیح. ہے. ہم زیادہ لفظی لیتے ہیں نا، جیسے اندہ کا پاس ہے تو وہ اس لیے جملہ ہی نہیں بن رہا تھا. اندہ کا تیری طرف سے، ہاں تیری طرف سے. اندہ کا طرف سے بھی ٹھیک تو ہے نا.
ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے عربی میں، ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے، بہت سے معنی ہوتے ہیں. ہاں بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. ایک لفظ کے لیے بہت سارے الفاظ بھی ہیں. جیسے شعر کے لیے کہتے ہیں کہ شعر کے لیے عربی میں کوئی پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 600 الفاظ ہیں شعر کے لیے، ایک شعر کے لیے. تو بہت ہی عربی کا معاملہ بڑا الحمدللہ اللہ کے بس اس کی اللہ بھی نے پریکٹس ہوگی تو پھر ہی یاد رہے گا یہ سب. ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے سے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آئے گا. جتنا زیادہ پڑھا جائے گا نا، اور سمجھ کے پڑھا، رٹنا نہیں، بالکل رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس میں رٹنے والی دیکھیں کوئی بات نہیں. فا ہم نے پڑھا ہے، پس ان اگر، اتمم تمام، تا تو کر دے پورا، تا مانے ہم نے پڑھا ہے عشرن 10، فا پس من سے، عندی پاس، کا تیرا. اگر تو اب اس میں کیا مشکل ہے؟ ہم سب سارے الفاظ صرف ہم نے جوڑنا ہے کہ اس کو آپ غور کریں گے تو خود ہی جڑ جائیں گے. اب دیکھنا، فقالا بس، قالا اس نے کہا، ربی میرے رب، رب یہ زیر آ رہی ہے میرے رب. جب اس نے کہا میرے رب، انی بے شک میں، انی بے شک میں، لما اس کا جو، انزلتا، دیکھنا یہاں بھی تھا ہے، جو انزلتا تو نے نازل کیا، جو تو نے نازل کیا، الیہ، الہ مانے ہم نے پڑھا طرف، میری طرف، الہ ہم نے پڑھا طرف، یا آ گیا میری طرف، جو تو نے نازل کیا میری طرف، من سے، خیر کوئی کسی بھلائی، بلائی سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں، فقیر کہہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہاں یہ دیکھیں کہ دعا ہے. کتنی اللہ سے دعا کرا میں فقیر ہوں اس چیز کے لیے، میں محتاج ہوں، تو نازل کرے میری طرف کوئی بھی بلائی. تو یہ فقیر کا مطلب محتاج. تو اس میں کوئی مشکل نہیں، صرف ہم نے صرف سمجھنا ہے. فقالا اس نے کہا، ربی میرے رب، انی بے شک میں، لما اس کی، انزلتا جو تو نے نازل کیا، الیہ میری طرف، الیکا تیری طرف، الینا ہماری طرف، الیہم آپ پڑھتے ہیں الیہم ان کی طرف. جی یہ تو ہم نے الہ سے بنایا نا، الہ سے یا لگ گیا تو میری طرف، ہما الیکا تیری طرف، الیکم ہم پڑھتے ہیں ساتھ، یہ الیکم، یہ بھی الیکم، الیہ الیکم تمہاری طرف، یا آ گیا میری طرف. تو یہ صرف سمجھنے والی بات ہے. آہستہ آہستہ پریکٹس سے سب ہو جائے گا. آسان ہے، کوئی انشاءاللہ کوئی چیز مشکل نہیں. قرآن تو اللہ خود کہتا ہے میں نے آسان بنایا، تو مشکل ہم کیوں کر بھی نہیں چاہیے. قرآن آسان ہے، صرف محنت کی. اور چیزوں پہ ہم اتنی محنت کی، اس پہ محنت کریں گے تو آئے. محنت کیے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. آسان ہے مگر محنت کے ساتھ. جب ہم دیکھیں نا کوئی بچے کا، آج کل تو چھوٹا سا بچہ جو دوسری کا، اس کو بھی اسکول میں 5 گھنٹے پڑھ کے آتا ہے، پھر گھر میں آ کے خود بھی پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، ہوم ورک بھی کرا رہے ہیں. کتنی محنت کرا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ وہ 10-20 سال پڑھے گا، پھر 25 سال نوکری کرے گا، دنیا کمائے گا. کتنے کمائے گا اللہ جانتا ہے. اس کے لیے اتنی محنت، تو اس کے لیے بھی محنت کریں. اس کے 2 گھنٹے تو لگا لینے چاہیے نا. جتنا زیادہ پڑھیں گے، اور زیادہ سے مراد ہے کہ یہ نہ پڑھیں گے میں 1 صفحہ پڑھوں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں صفحہ پڑھنے کی. 3 لائنیں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. بلکہ وہ میں تو بار بار کہتا ہوں، کل پرسوں آپ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا کہیں زیادہ ثواب کا کام ہے، فائدہ مند ہے کہ آپ پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھ لیں. پورا قرآن پڑھنے میں کتنا اس کو ثواب ملتا ہوگا. ایک حرف کا 10 ملٹی پلائی کریں. لوگ اسی طرح ملٹی پلائی کرتے ہیں، جب میں اتنا پڑھ لوں گا تو ملٹی پلائی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا اس سے زیادہ کہیں زیادہ ثواب ہے. تو اگر ہم 2 آیتیں بھی روز ہم سمجھ کے پڑھ لیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جتنا پڑھ. بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بغیر سمجھے پڑھوں پورا 1 سپارہ پڑھا کیا مجھے کوئی نہیں پتا. دیکھنا بار بار کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون ہے؟ اب میں پڑھ رہا ہوں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک. یہ کیا کرا ہے اللہ؟ مجھے نہیں پتا. جب مجھے پتا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے وہ جنت والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. جب میں یہ پڑھوں گا مجھے پتا چلے گا تو پھر میں کہوں گا ہاں جی مجھے عمل صالح کرنے چاہیے، تو پھر میں جنت میں جاؤں گا. اگر میں صرف اس کو بغیر سمجھے پڑھوں، میں اس کو میں نے تو اس کو 100 دفعہ پڑھ لیا، مطلب مجھے کچھ نہیں پتا، تو پھر اللہ پوچھے گا نہیں تو نے اس کا مطلب کیوں نہیں سمجھا. اگر میرا بیٹا کہیں دور پڑھ رہا اور اس نے کسی اور زبان میں خط پڑھ دیا تو میں 10 آدمی کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا اس کا مطلب کیا ہے. جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ جی خط آیا پڑھ کے دیں. آج کل تو چل نہیں ہے، پرانے زمانے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ 1 آدمی 2 آدمی پڑھے لکھے تھے، باقی نہیں ہوتے، تو ہر کوئی خط پڑھوانے آتے تھے کہ جی خط پڑھ کے دو. تو وہ اب قرآن سمجھنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے.
کیوں نہیں سمجھتے؟ سب کو سمجھنا چاہیے اور بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے گھروں میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جاتا ہے قرآن اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج ایک سپارہ پڑھ لیا, مہینے میں ہم نے اتنے پڑھ لیے, اور لوگ 10 دن 3 دن میں ختم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. جی فرحانہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ پہلی جو آئے تھے نا سب سے اوپر مبالغ کا, وہ آپ نے بتایا کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا, ایسے ہے نا, تو ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیا حال ہے ان عورتوں کا حال اصل میں تو جنہوں نے معاملے کی ہاتھ حال کاٹ کا لیے. تو ہمیں کیا پتا ہے کہ اس حال میں کس حال میں اب کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو اصل میں اس معاملے کی بات ہو رہی جب معاملہ ہوا تھا, جب انہیں ہاتھ کاٹے تھے اس کی بات ہو رہی. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.